کسی پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو. ضرورت جو ضرورت ہوتا ہے اس کو لوگ پالنے پہ مجبور ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ کیسے ضرورت بنو گے؟ علم اتنا حاصل کرو، اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ تمہارے بچے لوگوں کی ضرورت بن جائے. اپنے بچوں کو اتنے اخلاق دو کہ تمہارے بچے لوگوں کے. لوگ کہتے ہیں مولانا کیا پڑھائیں؟ ہمارے بچوں کو تو نوکری نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے مت پڑھاؤ، اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاؤ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، چیٹنگ کر کے پاس ہوں گے، ڈگریاں لیں گے تو کیسے نوکری ملے گی؟ تمہاری صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں نوکری ڈھونڈنا نہ پڑے، نوکری خود تم کو تلاش کرتے ہوئے آئے. ابھی عبدالکلام ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ مسلمان ہی تو تھے نا. ان کے عقیدے سے کوئی بحث کرنے کی بجائے کلمہ پڑھتے تھے. وہ اتنے نفرتوں کی اور تعصب کے دور میں عبدالکلام کو صدر جمہوریہ کیوں بنایا گیا؟ وجہ ہندوستان کی ضرورت بن گئے تھے. وہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا شخص، ایٹمی قوت دینے والا شخص کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کا غلام عبدالکلام ہے. عبدالکلام ہے. صدر جمہوریہ بنایا کیوں؟ صلاحیتوں پر مجبور تھے. تو کیوں نہیں ہم ایجوکیشن حاصل کر کے صلاحیتیں پیدا کریں؟ کیوں نہیں ہم دولت کما کر صلاحیتیں پیدا کریں؟ یہاں تو حال یہ ہے جتنا خرچہ ایک گھر کے مہینے کی راشن میں لگ سکتا ہے اتنا خرچہ میرا جوان اپنے انٹرنیٹ پر خرچ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں، کیسے پڑھائیں؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو. جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، جتنا گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے جو ہے اپنی دولت کو آگ لگا دیتے ہو، اگر اتنے پیسے بچا لو نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تم اپنی اولاد کو ہی نہیں اپنی پوری قوم کو پڑھا سکتے ہو. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنی دولت کو ضائع مت کرو، اپنی دولت کو ضائع مت کرو. بلکہ جو سگریٹ اور حقہ پیتے ہیں گویا کہ ان کی ماں باپ کی ان کے ساتھ بددعا ہے. کیونکہ جس کو بددعا دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جا اللہ تیری دولت کو آگ لگائے، تیری دولت کو آگ لگے. حقہ سگریٹ پینے والے لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، لیکن میں مجبور ہوں. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، اگر وہ قوم سگریٹ اور حقے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں سال کے، تو کیا قیامت کے دن اللہ ان سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا. سوچو، غور کرو. تو جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ جا اللہ تیری دولت کو آگ لگائے. تو تم اپنے ہاتھوں سے اگر سگریٹ کو آگ لگا رہے ہو تو سگریٹ کو آگ نہیں لگ رہی ہے. آپ نے جس دولت سے سگریٹ خریدی ہے، آپ نے جس اس دولت کو آگ لگ رہی ہے، کہیں کسی کی بددعا تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ جب اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ تو پیٹ بھر کر کھائے اور تیرا پڑوسی بھوکا سوئے تو تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. جب پیٹ بھر کھا کے تو سویا تیرا پڑوسی بھوکا مرے تو تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ جان ایمان کا فرمان ہے. تو تو رات بھر سگریٹ اور حقہ پیتا رہے اور گٹکا کھا کر کے تھوکتا رہے اور تیرے پڑوس میں ایک بیٹی بستر پر کروٹ لے رہی ہے کہ اس کے گھر میں شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ رب کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور اگر میرے علماء اور میری قوم مجھے معاف کرے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج ہم عرس کے موقع پہ، سندل کے موقع پر اپنے پیر کی قبروں پر ایک ایک لاکھ روپے کی چادریں چڑھاتے ہیں، ایک ایک لاکھ کی. اور بس مریدوں میں ایک چرچا ہونا چاہیے، فلاں مرید کتنا عقیدت مند ہے، 1 لاکھ کی چادر لایا، 50,000 کی چادر لایا. اہل سنت و جماعت کا مسلک جس کو آج پہچان کے لیے صدی میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس مسلک کی فکر یہ ہے کہ تو اپنے پیر کو اگر جنتی مانتا ہے، جنتی، تو اللہ نے تیرے پیر کو قبر کے اندر جنتی جوڑا پہنا دیا ہے. تو جس پیر کو قبر میں جنتی جوڑا پہنا دیا گیا ہے،
اب اس پیر کو تیری 50,000 اور 1,00,000 روپے کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. 1,00,000 کی چادر اپنی پیر کی قبر پر ڈالنے کی بجائے صرف 100 روپے کی چادر لا کے ڈال دے, اور جتنے پیسے بچے وہ محلے کی کسی بیوہ یا کسی یتیم لڑکی کے سر پر ڈال دے, اس لیے کہ قبر کو چادر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کھلے سر پھرنے والی بیوہ کے سر کو چادر کی ضرورت ہے. ہمارے مسلک کی تعلیم یہ ہے, ہمارے مسلک کی تعلیم یہ ہے. سنیو, اس لیے اپنے آپ پر رحم کرو, اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں شادی کی فضول خرچی پر بھی کنٹرول کرو اور جلسے کی فضول خرچی پر بھی کنٹرول کرو. جلسوں میں بھی بہت فضول خرچی ہو رہی ہے, یہاں نہیں ہو رہی ہے لیکن عام طور پہ ہوتی ہے. اسٹیج پر اتنی سجاوٹ, منڈپ پر اتنی سجاوٹ. میں کہتا ہوں نارمل ہو سکتا ہے تو نارمل. ایک ایک مقرر کے گلے میں 5-5 ہزار کا ایک ایک ہار 2 سیکنڈ میں وہ اتار دے گا. 5 ہزار کا ہار پہنا 2 سیکنڈ میں اتار دے گا. میں کہتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہو, ان کی آبرو بک رہی ہو, اس قوم کے خطیب عالم کو پیر کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ 2 سیکنڈ میں ہار پہن کے اتار دے؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ سوال نہیں ہوگا؟ یہ ہار پہننے والے اور پہنانے والوں سے بھی پوچھا جائے گا